جب اس کا حکم ہوگا تب موت آ جائے گی۔ چاروں نکراں موت نے ملیاں، کرم کریں رب سائیاں۔ ہر وقت ہر بندے کو یہ سوچ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا وقت ہو کہ میری باری آ جائے، پتہ نہیں کون سا وقت ہو کہ جب مجھے حکم اجل آ جائے کہ بھائی باری آگے چلو۔ پتہ نہیں اگلا نمبر کس کا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہمارے ساتھ بیٹھے مسکراتے کھیلتے باتیں کرتے کھاتے پیتے نوجوان، اگلے دن پتہ چلتا جی نہیں رہا ہم میں۔ اتنا بڑے بڑے نام، بڑا بڑا مقام، سٹیٹس، سب کچھ ختم۔ موت ایک ایسی چیز ہے جب یہ آ جائے نا تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ مرنے کے بعد ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نے ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے میرے گھر والے گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ مرنے کے بعد ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ مجھے منو مٹی کے نیچے دبا کے آئیں گے، بعد میں روکیں گے بھی نہیں۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر یہ جو گھر میں بنا رہا ہوں پتہ نہیں میں نے کتنے دن اس میں رہنا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر انسان غافل رہے موت سے، اگر انسان غافل رہے اپنی قبر سے، اپنے انجام سے، تو وہ بندہ بے وقوف ہے۔ کہ جس کو سب پتہ ہے کہ یار میں نے مرنا ہے، جس کو سب پتہ ہے کہ مرنے کے بعد میں نے ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا، تو پھر یہ افراتفری کس چیز کی ہے؟ یہ مارا ماری کس چیز کی ہے؟ یہ لوٹ مار کس چیز کی ہے؟ کس کے لیے اتنا مال اکٹھا کر رہے؟ مرنے کے بعد یہی مال ہمارے پاس ایک یہ دنیا جس سے ہم محبت کرتے ہیں، مرنے کے بعد ایک بوڑھی عورت کی شکل میں آئے گی اور آ کر کہے گی کر مجھ سے محبت۔ دنیا میں تو بڑی محبت کرتا تھا، تو یہ سمجھ کے بیٹھ گیا تھا میں نے جانا ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور والا ہماری عمریں جو ہیں وہ 100 سے اوپر نہیں جاتی۔ اس آسمان نے، اس زمین نے وہ وقت بھی دیکھا کہ 1000 سال بھی عمریں ہوتی تھی۔ ہمارے تو قد ہی کچھ نہیں ہے، بڑے بڑے قد آور نوجوان ہوا کرتے تھے۔ ہمارا تو پیسہ کاغذوں کا ہے۔ اس دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے کے ہوا کرتے تھے۔ باقی ہیں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے نام، کوئی رہا باقی؟ صحابہ کرام، جلیل القدر صحابی، کوئی ہے باقی؟ سب چلے گئے، پردہ فرما گئے۔ جب صحابہ کرام اس زمین پر نہیں رہ گئے تو ہم کس بھول میں پھر رہے ہیں کہ ہم نے رہنا ہے یہاں پہ؟ کوئی بھی بندہ مجھے بتائے کہ یار میں نے نہیں مرنا، جب مرنے پہ یقین ہے تو پھر اس کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ جب مرنے پہ یقین ہے تو پھر رب کے خوف سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جب مرنے پہ یقین ہے تو پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ جب مرنے پہ یقین ہے تو 2 نمبر چیزیں کیوں بیچتے ہو؟ جب مرنے پہ یقین ہے تو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ جب مرنے پہ یقین ہے تو کسی کا حق کیوں کھاتے ہو؟ حضرت جی یقین مانے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، اتنا لو لیول پہ چلا گیا کہ بازاروں میں، دکانوں میں، گلی میں، مساجد میں جہاں کیمرہ لگا ہو نا، ہم اس سے ڈر جاتے گئے کہ یار اس سے ہٹ کے کام کرنا، جو بھی کرنا ہے، اگر اس میں آگے تو پکڑے جائیں گے۔ کیمرے کے آگے کوئی بندہ کسی قسم کی غلطی نہیں کرتا۔ ہر دکاندار جو بڑا کاروبار کرتا ہو وہ کیمرہ لگاتا ہی اسی لیے کہ بھائی چور پکڑا جائے۔ تو یار دنیا کے کیمرے سے تو ہم ڈر جاتے ہیں، جو خراب بھی ہو سکتا ہے، جو ختم بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یار ایک کیمرہ اوپر سے بھی تو ہمیں سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو دنیا داروں کے کیمرے سے ہم ڈر جاتے ہیں کہ یار پکڑے جائیں گے، تو جو اوپر سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے اس سے کیوں نہیں ڈرتے یار؟ کیمرے کے آگے آنے سے ڈرتے ہو، چھپ کے گناہ کرتے ہو، تو کیا آپ اس بات کو مانتے ہو کہ اگر ہم چھپ کے گناہ کریں تو رب تعالیٰ سے ہم چھپ جاتے ہیں؟ رب تعالیٰ تو ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا سے ڈر جاتے ہو تو جو دنیا کا مالک ہے اس سے نہیں ڈرتے؟
حضرت جی میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، یہ کسی کتاب کی بات نہیں، حقیقت بات ہے. آپ خود بھی کہیں گے جی حضرت واقعی ایسے ہے. آپ جس علاقے میں رہتے گئے، جس محلے میں آپ رہتے گئے، وہاں پر اگر کوئی وڈیرا بندہ ہے جس کے پاس اسباب ہیں، جس کی چلتی ہے، اگر آپ کے اس سے بگڑ جائے تو آپ رہ سکتے ہیں وہاں پہ؟ محلے میں ایم پی اے کا گھر ہے یا ایم این اے کا گھر ہے یا وزیر اعظم کا گھر ہے، آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی اس کے ساتھ بگڑ گئی ہے، آپ رہ سکتے اس محلے میں؟ نہیں نہ رہ سکتے، نہیں نہ رہ سکتے حضرت. اگر اس محلے میں کسی زمیندار بندے کے ساتھ جس کی چلتی ہو، جس کے پاس سب کچھ ہو، اس کے ساتھ اگر آپ کی لڑائی ہو جائے یا کچھ ایسا معاملہ ہو جائے، بگڑ جائے آپ کی، آپ وہاں پر نہیں نہ رہ سکتے. تو یار ایک دنیا دار، ایک چھوٹا سا بندہ، اس دنیا میں رہنے والا بندہ جس کی وقت رب تعالیٰ کے ہاں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس دنیا میں رہنے والا ایک چھوٹا سے چھوٹا بندہ جس کو تھوڑی سی طاقت دی گئی ہے، اس سے تم لوگ ڈر جاتے، اس سے بگاڑتے نہیں ہو کہ یار اگر بگاڑ لی تو رہ نہیں سکتے محلے میں. تو یار دنیا دار سے بگاڑنے سے ڈرتے ہو، تو جس کی بنائی ہوئی یہ دنیا ہے، جس نے یہ مال عطا کیا، جس نے یہ سانس عطا کی، جس نے یہ جان عطا کی، تو اس سے بگاڑ کر کیسے آپ زندگی گزار سکتے ہو؟ کیسے پرسکون رہ سکتے ہو؟ کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ ہم زندگی میں خوش ہیں؟ کہ ہم نے بنا کے نہیں رکھی، ہم نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے جس سے ہمیں لگا ہو کہ یار ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے. ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے کسی چیز کا. بس ہر بندہ حضرت جی، ہر بندہ جو ہے صرف اور صرف یہ نیت کر کے، رات اور دن ایک کر کے، حلال حرام کی تمیز کے بغیر جو ہے نا لگا ہوا ہے کہ اور مال اور مال اور مال، بس آتا جائے، جائے نہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے حریص انسان جو ہے وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے، ہر وقت یہ تمنا، یہ خواہش کرتا ہے کہ مال آئے اور مال آئے اور مال آئے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا گھستے ہیں. یہ ہرس کی کھوپڑی کوئی نہیں بھر سکا، یہ مٹی ہے، مٹی ہی اس کو بھرے.